اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کتاب شرح العوامل فی النحو۔ آگا جیسے کہ ہماری گفتگو کتاب شرح عوامل فی علم النحو میں ہے، اور آپ کو یہ علم ہوگا کہ یہ شرح العوامل مبتدی طالب علموں کے لیے کتاب ہے، اور یہ مشہور و معروف کتاب ہمارے تمام مدارس میں مبتدی طالب علموں کو عربی کی پہلی کتاب دی جاتی ہے۔ اس حوالے سے مبتدی طالب علم کو کچھ مشاکل پیش آتی ہیں۔ ان میں سے پہلی جو مشکل ہے وہ بچہ عربی عبارت کو نہیں سمجھ سکتا۔ عربی عبارت پڑھنے میں اسے دقت ہوتی ہے کہ اس کے آخر میں کوئی اعراب وغیرہ نہیں ہوتا، تو وہ سوچتا ہے کہ یہاں پہ کیا پڑھا جائے۔ اس لیے ہم نے اس مباحثے میں انشاءاللہ یہ کوشش کریں گے کہ اس میں 3 مراحل رکھے جائیں۔ ان میں سب سے پہلا جو مرحلہ ہوگا وہ عبارت کو ہم حل کروائیں گے۔ آہستہ آہستہ ہم عبارت پڑھتے جائیں گے، اور جہاں مشکل عبارت ہوگی، پیچیدگی ہوگی، وہاں پر ہم نے آپ کو توضیح بھی دینی ہے۔ اور دوسرا مرحلہ وہ یہ ہوگا کہ ہم دیکھیں گے کہ اس عبارت کا لب لباب کیا ہے، تاکہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ یہ عبارت کہنا کیا چاہتی ہے، اس عبارت کا مفہوم کیا ہے۔ ٹھیک، تیسرا مرحلہ اور آخری مرحلہ یہی ہوگا کہ ہم عبارت کے ساتھ ساتھ ترجمہ اور شاہد مثال بھی پیش کرتے جائیں گے۔ انشاءاللہ ہم اس مباحثے کو بتوفیق اللہ جاری و ساری رکھیں گے، اور کوشش یہی کریں گے کہ آپ تک کچھ اچھے مطالب پہنچا سکیں۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں، دھیان سے اور شوق و شغف کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت مفید ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ اجمعین۔ اما بعد فإن العوامل فی النحو علی ما الفہ الشیخ الفاضل عبد القاہر بن عبد الرحمن الجرجانی 100 عامل، وہی تنقسم الی قسمین، لفظیۃ و معنویۃ۔ فاللفظیۃ منہا تنقسم الی قسمین، سماعیۃ و قیاسیۃ۔ والسماعیۃ منہا 91 عاملا، والقیاسیۃ منہا 7 عوامل، والمعنویۃ منہا عددان۔ فالجملۃ 100 عامل، والسماعیۃ منہا تتنوع علی 13 نوعا۔ اس عبارت میں کوئی خاص بات نہیں، صرف 1-2 نقطے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بھائی اس کتاب میں ہم 100 عامل آپ کو پیش کریں گے۔ عامل یعنی کیا گا؟ یعنی وہ عمل کرنے والا ہوگا، یعنی اپنے معمول میں عمل کرے گا۔ ٹھیک ہے، مثلا ہم کہیں گے نصر زیدون، اس زیدون کو رفع دینے والا کون ہے؟
آپ کہیں گے کہ اس زید کو رفع دینے والا آگا ایک عامل ہے. وہ کون سا ہے آگا؟ نصر ہے. ٹھیک ہے، یہ نصر آ کر یہ اپنے معمول زید کو رفع دیا ہے، یعنی پتہ چلا کہ یہ نصر عامل ہے، یعنی یہ عمل کرتا ہے اپنے معمول میں. ایک مرتبہ رفع کے اعتبار سے ہوتا ہے، دوسری مرتبہ نصب کے اعتبار سے ہوتا ہے، تیسری مرتبہ جر کے اعتبار سے ہوتا ہے. مختلف ان کے حالات ہیں، وہ ہم آپ کو بتاتے جائیں گے. 100 عامل ہے. 100 عامل کو تقسیم کیا جا رہا ہے دو اقسام کی طرف آگا. یا یہ عامل آپ کا لفظیہ ہوگا یا یہ معنویہ ہوگا. آگا پھر آپ کہیں گے کہ عامل لفظیہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی عامل لفظیہ وہ عامل ہیں جن کا آپ تلفظ نکال سکتے ہیں، جن کو آپ ظاہری آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، ان کو عامل لفظیہ کہتے ہیں. عامل معنویہ یعنی کیا آگا؟ یعنی وہ عامل جن کو ہم ظاہری طور پر نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی ان کا تلفظ نکال سکتے ہیں، نہ ان کا نطق ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، پھر کہیں گے کہ بھائی اس لفظیہ کے پھر دو اقسام ہیں، یا یہ لفظیہ سماعیہ ہوگا یا یہ لفظیہ قیاسیہ ہوگا. پھر کہیں گے کہ بھائی سماعیہ کسے کہتے ہیں، عامل سماعی کیا ہے اور عامل قیاسی کیا ہے. فرمائیں گے کہ بھائی عامل سماعی جو ہے یعنی ایک ایسے عامل ہیں جن کو ہم نے عربوں سے سنا ہے. وہ ایسے مثلا جیسے وہ ایک ایسا لفظ لے آئے، اس کے بعد اس کو ایسا معمول کو حرکت دے دی، تو ہم نے وہ سن کر اس کی اتباع کی ہے. ٹھیک ہے، جیسے مثال دیتے ہیں کہ عامل لفظیہ بھی ہو اور عامل سماعیہ بھی ہو. اس کا مثال کیسے مثلا آگا؟ اس کا مثال یوں ہے کہ ان زیدن قائمن. جیسے مثلا دیکھا آپ نے کہ بھائی یہ جو لفظ ان ہے یہ ایک عامل ہے. ٹھیک ہے، اس نے عمل کیا ہے کس میں آگا؟ زید اور قائم میں. زید کو نصب دیا ہے اور قائمن کو رفع دیا ہے. ٹھیک ہے، یہ عامل لفظی سماعیہ ہے، یعنی ہم نے یہ عامل جو ہے عربوں سے سنے ہیں. ٹھیک ہے، ان زیدن قائمن یہ کیا ہے آگا؟ یعنی یہ عامل لفظی سماعیہ ہے. یا یہ عامل لفظیہ قیاسی ہوگا آگا. قیاسی یعنی کیا؟ یعنی جن کا قاعدہ معین ہو آگا، قاعدے کے مطابق، قوانین کے مطابق. ٹھیک ہے، یعنی اس کا ہمیشہ یہی یعنی کیا ہوگا آگا؟ عمل ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے مانا قاعدے قانون کے مطابق ہے یہ عامل لفظی قیاسیہ. یہ یعنی کیا آگا؟ یعنی وہ عوامل جو کیا ہوگا؟ قاعدے قانون کے مطابق ہو. جیسے اس کا مثال کیا ہے آگا؟ جیسے مثال ہم اس کا فعل کے دیتے ہیں، جلس زیدون. یہ کیا ہے؟ جلس زیدون. یہ جلس فعل ہے اور یہ فعل عامل لفظی قیاسیہ ہے، اس نے آ کر زید کو رفع دیا. اچھا، اس کے بعد کہیں گے کہ لفظیہ کی دو اقسام، سماعیہ یا قیاسیہ. اس کے بعد کہیں گے کہ بھائی معنویہ. سماعیہ کتنے ہوں گے پھر؟ سماعیہ فرماتے ہیں 91 عامل ہیں آگا. 91 سماعیہ عامل ہیں اور 7 جو عامل ہیں وہ قیاسیہ ہیں. 7 اور 91 کتنے ہوں گے آگا؟ وہ ہو جائیں گے 98. باقی بچے 2 عامل. فرماتے ہیں یہ 2 عامل عامل معنویہ ہوتے ہیں. اگر عامل معنویہ کا کوئی مثال دیں، فرماتے ہیں کہ جیسے مثال ہم مبتدا خبر کا دیتے ہیں، جیسے زیدن قائمون. زیدن قائمون فرماتے ہیں کہ اس زید کا عامل کون سا ہے؟ زید کو رفع کس نے دیا ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ اس کا عامل معنویہ ہے، وہ ابتدائیت ہے جو اس کو رفع دے رہی ہے. ٹھیک ہے، یا مثلا آپ دوسرا بھی مثال لے لیں کہ مثلا جیسے ینصرو. ٹھیک ہے، ینصرو ہم کہیں گے کہ بھائی ینصرو فعل مضارع، اس کو رفع دینے والا
کون ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ جب عامل جازم اور ناصب سے خالی ہوتے ہوں تو اس کو رافع دی جاتی ہے۔ اذا تجرد عن الجازم والناصب فهو مرفوع، جب یہ عامل جازم اور ناصب سے خالی ہوں تو اس کو رافع دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ بھی کیا ہے آگا، یعنی عامل لفظیہ سے خالی ہے، اس کا معنوی عامل ہے جس نے اس کو آ کر رفع دیا ہے، ٹھیک ہے۔ بس یہی باتیں ہیں، کوئی اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے۔ آئیں ترجمے میں دیکھتے ہیں۔ کتاب و شرح العوامل فی النحو، فرماتے ہیں کہ اس کتاب سے پہلے آپ کو ھذا مقدر رکھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ جو ہے ھذا اس کی مبتدا ہو جائے گی اور یہ پورا جملہ اس کے لیے خبر ہو جائے گا۔ یعنی یہ کتاب شرح عوامل کی ہے، علم نحو میں ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وآلہ اجمعین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے سید مرشد پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کی تمام آل پر۔ اما بعد فإن العوامل فی النحو علی ما الفہ الشیخ الفاضل عبد القاہر ابن عبد الرحمن الجرجانی، فرماتے ہیں مئۃ عامل، فرماتے ہیں کہ عوامل جو ہیں علم نحو میں 100 عامل ہیں۔ دیکھیں فإن العوامل، یہ ان کا اسم عوامل آ گیا، ان کی خبر کون سی آگا؟ مئۃ عامل، نیچے جو ذکر کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ عوامل اس علم نحو میں اگر 100 ہیں، ٹھیک ہے، علی ما الفہ الشیخ الفاضل عبد القاہر ابن عبد الرحمن الجرجانی، اس اعتبار کی بنا پر جس اعتبار پر اس شیخ فاضل عبد القاہر عبد الرحمن جرجانی نے تالیف کیا ہے، یعنی اس کا مصنف جو ہے وہ عبد القاہر عبد الرحمن الجرجانی ہے، صحیح ہے، اس کو تالیف کرنے والا یہی شیخ ہے۔ اچھا، وَهِيَ تَنْقَسِمُ إِلَىٰ قِسْمَيْنِ، فرماتے ہیں یہ 100 عامل پھر یہ تقسیم ہوتے ہیں آگا 2 اقسام کی طرف، لفظیتاً و معنویتاً، لفظیتاً و معنویتاً، لفظیتاً و معنویتاً۔ فرماتے ہیں اس لفظیتاً والے عبارت میں ہم 3 اعراب پڑھ سکتے ہیں۔ کس لحاظ سے آگا؟ لفظیتاً و معنویتاً پڑھیں گے تو اس کو بدل قرار دیں گے قسمین سے، ٹھیک ہے، اور قسمین مبدل من ہو جائے گا۔ لفظیتاً و معنویتاً اگر پڑھیں گے تو فعل اعنی کو مقدر رکھیں گے، پوشیدہ رکھیں گے، یہ اس کے لیے مفعول بن جائے گی۔ اچھا، لفظیتاً و معنویتاً کیوں؟ اس لیے کہ ان کی مبتدا کو حذف کر لیں گے اور یہ خبر بن جائے گی۔ پھر ایسے ہوگا کہ الاول لفظیتاً والثانیہ معنویہ، ٹھیک ہے، یہ ایسے۔ لیکن ان تینوں اعرابوں میں سے احسن جو ہے، اچھا جو ہے، بہتر جو ہے وہ بدل کی بنا پر ہے، لفظیتاً و معنویتاً، اس لیے کہ بھائی یعنی ہمیشہ ہم مقدم کرتے ہیں ظاہر کو، ٹھیک ہے، اس کا عامل جو ہے وہ ظاہر ہے اور یہ ظاہر قوی تر ہوتے ہیں۔ اچھا، فاللفظیۃ منہا تنقسم الی قسمین، سماعیتاً و قیاسیتاً، سماعیتاً و قیاسیتاً، سماعیتاً و قیاسیتاً، اس میں بھی آپ تینوں اعراب پڑھ سکتے ہیں، لیکن اچھا اور بہتر جو ہے وہ سماعیتاً و قیاسیتاً ہے بدل کی بنا پر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ لفظیہ جو عامل ہیں یہ تقسیم ہو رہے ہیں اگر 2 اقسام کی طرف، یا یہ عامل لفظیہ سماعیہ ہوگا یا یہ قیاسیہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ والسماعیۃ منہا 91 عاملا، پھر یہ سماعیہ جو عامل ہیں وہ 91 عامل ہیں آگا۔ والقیاسیۃ منہا 7 عوامل، اور جو قیاسی عامل ہیں وہ 7 عامل ہیں، ٹھیک۔ والمعنویۃ منہا عددان، باقی معنوی عامل کتنے ہیں آگا؟ فقط ہی فقط وہ 2 ہیں، یعنی 91 اور 7 ہو گئے 98،
اور باقی بچے 2 وہ معنوی عامل ہیں۔ فالجملۃ مئۃ عاملین، فرماتے ہیں جب ہم ان کو جمع کریں گے تو 100 عامل بن جائیں گے۔ جیسے 91 جو ہے سماعی عامل اور 7 عامل 81، باقی 2 جو ہیں وہ معنوی، تو یہ 100 بن جائیں گے۔ والسماعیۃ منہا تتنوع علی 13 نوعا، اور فرماتے ہیں کہ ان سماعی عاملوں کو ہم نے 13 نوع پر تقسیم کیا ہے، یعنی ان کی 13 انواع ہیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ان کو کل کا مباحثے میں ذکر کریں گے۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔